یہ جو اعلامیہ ہے یا جو جواب ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، یہ کتنا مؤثر ہے؟ اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ شملہ معاہدے کا ذکر جو ہے یہ اس کے اندر کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ شملہ معاہدے کی معطلی تو پاکستان کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اندر شامل کرنا کیوں شامل کیا گیا ہوگا؟ میں تو یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں اور ناظرین کے لیے بھی، کتنا مؤثر جواب ہے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا؟ دیکھیے شکریہ آسمہ، دیکھیے جواب تو بہت مؤثر ہے اور اسی طرح کے جواب کی توقع تھی، لیکن میرے خیال میں شاید شملہ معاہدے کو ہمیں تھوڑا دیکھ لینا چاہیے کہ شملہ معاہدے والی بات نہ ہوتی تو بہتر تھا، کیونکہ شملہ معاہدے میں کی جو زیادہ تر شقیں ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں، اور آپ کون سے کس گراؤنڈ پہ اگر آپ کریں، فرض کریں آپ معطل کر دیں تو ہندوستان کو کیا نقصان ہوگا شملہ معاہدہ معطل کرنے کا؟ جو بھارت کی صورتحال ہے، مجھے بھی جیسے خرم کہہ رہے تھے کہ یہ جو سندھ طاس والی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی صورتحال ہے، یہ بہت انہیسٹ، جس طرح اوورآل انڈیا کا ریئیکشن انہیسٹ لگتا ہے، جی ہاں، کہ آپ نے بہت ہی جلد بازی میں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے تیار تھے کہ یہاں واقعہ ہوگا اور یہاں آپ اس طرح کا رد عمل دیں گے، تو وہ جس طریقے سے دیا گیا ہے، اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے ظاہر دفاعی طور پہ ہم اپنی تیاریاں ہماری رہتی ہیں، مکمل رہتی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ہم نے اپنا کیس کیسے لڑنا ہے، اور اس کی ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نے کوئی شواہد بتائے بغیر، کوئی شواہد جمع کیے بغیر اس طرح کا الزام لگایا ہے، لیکن ہماری عام طور پہ دیکھیں جو آرٹیکل 370 جب انڈین ہیلڈ کشمیر میں انہوں نے منسوخ کیا تو ہمارا اس پہ رد عمل مجھے بہت زیادہ ایفیکٹو نظر نہیں آیا انٹرنیشنلی، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ وہ چیز تو ہو گئی، اس پہ کہیں بھی کوئی انٹرنیشنل موو ہمیں نہیں نظر آتی ہے اس میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم فوری طور پہ ایک تو ورلڈ بینک سے رجوع کریں سندھ طاس کے حوالے سے، بالکل ابھی سفارتی سطح کی بات کر رہے تھے خرم صاحب، تو سفارتی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں اس پہ واپس آپ کے پاس آؤں گی، لیکن تر صاحب کو بھی اس میں شامل کروں۔ سفارتی سطح پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے بھی مظہر صاحب نے کہا کہ 370 جب ہوا تو اس طرح کا ریاکشن پاکستان نہیں دے سکا جیسا دینا چاہیے تھا، آرمی چیف کی تقریر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس تقریر کا امپیکٹ تو ہندوستان کو محسوس ہوا ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اتنا ابھی تک نہیں، یا اب کے بعد وہ ایفرٹ شروع ہو سکتی ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، چند ہفتے پیچھے چلے جائیں، پاکستان میں جو دہشت گرد حملہ ہوا، جو جعفر ایکسپریس والا، اور جو کچھ بلوچستان میں ہوتا رہا، وہ تو ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ ابھی پاکستان کی حکومت جو شام الشیخ کا اعلامیہ تھا، جب منموہن سنگھ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب ملے تھے، اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اور اس میں پریکٹیکلی بھارت نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ بلوچستان میں ہم لوگوں کی ہمارا کردار ہے اور وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، تو پاکستان کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھارت کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ انڈین پارلیمنٹ کا اگر آپ لے لیں مثال، جب اس پہ حملہ ہوا، فوجیں آ گئیں، بارڈر کے اوپر آ گئیں، پاکستان کے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا، لیکن ایک کمیٹی بنی تھی نرملا دیش پانڈے صاحبہ کی سربراہی میں، جس نے وہاں پہ تحقیقات کی تھیں۔ اس کمیٹی نے کچھ ایسی فائنڈنگز وہ سامنے لے کے آئی تھیں جو بڑی بھارتی حکومت کے لیے پرابلمٹک تھیں، جس میں بتایا گیا کہ افضل گرو جو تھا وہ تو بھارتی انٹیلیجنس کی اس میں تھا، سرویلنس میں تھا، اور باقاعدہ اس کو پولیس اسٹیشن جا کے اپنی حاضری لگوانی پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا ایک عالمی سطح کا بیانیہ بنا دیا، تو لگتا ہے اس طرح کہ ہم کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں۔ اچھا، مگر مجھے جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے مظہر صاحب سے، میں نے خاص کر کے اس پہ پوچھنا ہے، جو انڈین میڈیا کا کردار ہے۔ دیکھیے، ایک ڈومیننٹ کردار جو ہے وہ انڈین میڈیا کا ہے، وہ اپنا، اور وہ پورا کمپلیٹلی سٹیٹ کنٹرولڈ ہے اس وقت۔ کیا وہ نیریٹیوز کو شیپ دے رہا ہے، یا اس کو میڈیا لے کے چلتا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا پریشر بنتا ہے؟ نہیں، ایک تو ان کا میڈیا میرے خیال میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ ایک دم سے ہر جگہ پہ وہ پہنچ گئی، اور جس طریقے سے ایک تو بڑا بےہودہ قسم کی وہ انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک فرینزی کریٹ کر دی، اور جس قسم کا وہ ماحول بناتے ہیں پاکستانی میڈیا اس کے مقابلے میں بہت میچور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح جعفر ایکسپریس کا یہاں پہ واقعہ ہوا،
क्या हमने वैसी कवरेज की? क्या वहाँ पे हमारी टीमें पहुंची? क्या पाकिस्तानी मीडिया ने वहाँ पे जाके दिखाया? क्या वो सब कुछ हुआ? क्या हुकूमत ने उसमें उतना प्रोएक्टिव किरदार अदा किया? तो मुझे ये लगता है कि सम टाइम जो ये ख्वाहिश है ना कि हमने इंफॉर्मेशन को सेंट्रली कंट्रोल करना है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा, कोई स्लाइड आएगी तो हम चलाएंगे, मेरे ख्याल में उससे सम टाइम नुकसान होता है। मगर मैं इससे पहले कि खुरम साहब के पास इस पे आऊँ, मगर मज़हर साहब, ये जो मीडिया का किरदार है वहाँ का, यानी वॉर मॉन्गरिंग है, ये हिस्टीरिया है, टीवी को देखें आप तो एक ऐसे लगता है कि जंगी माहौल है, अभी बस पहुँचे कि पहुँचे बॉर्डर के ऊपर और लड़ाई जो है वो हो जाएगी। ये क्या स्टेट कंट्रोल मीडिया है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ पे कोई नैरेटिव मीडिया पे नहीं आता जब तक कि स्टेट नहीं कहती। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसीलिए पब्लिक गैलरीज का इस्तेमाल किया गया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। देखिए, इंडियन मीडिया जो है वो इंडिया में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं है कि किस हद तक वो इंडिया में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बदकिस्मती से जो कुछ रैशनल वॉइसेस हैं वो तो या तो खौफज़दा हो गई हैं या वो अंडर थ्रेट हैं। और ऐसा होता है इंडियन मीडिया में कि कोई भी रैशनल वॉइसेस हैं, कोई भी एक आज जुमला वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद पर कह दें तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन चलती है, थ्रेट्स होते हैं, पर्सनल फिज़िकल थ्रेट्स होते हैं इस तरह के। तो मेरा ख्याल है इंडिया में रैशनल वॉइसेस कम होती जा रही हैं। और इस हद तक इंडियन मीडिया बिल्कुल सिर्फ स्पोक्समैन ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के जो कार्ड होल्डर्स हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से मीडिया की गुफ्तगू नहीं करती। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत खामियां, बहुत ख़राबियां हो सकती हैं, 10 बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने इवन ड्यूरिंग द कारगिल भी मैंने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में रैशनल वॉइसेस थी, उसमें बिल्कुल वन साइडेड चीज़ नहीं चल रही थी उसमें। तो ये पाकिस्तानी मीडिया की स्ट्रेंथ है। और पाकिस्तानी मीडिया की स्ट्रेंथ का आसमा एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की एक बड़ी स्ट्रगल रही है। इंडिया में आप देखें, जब इमरजेंसी लगी थी तो इंडिया में कोई जर्नलिस्ट मूवमेंट नहीं चली थी, और पाकिस्तान में जब पाबंदियां लगती हैं तो जर्नलिस्ट मूवमेंट्स भी चलती हैं, शोर भी मचता है। और हम सवाल पूछते हैं, अपने एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछते हैं, अरबाब इख्तियार से सवाल पूछते हैं, वहाँ तो सवाल करने का कोई रुझान ही हमें नजर नहीं आया। और सवाल ही सिर्फ सवाल ही नहीं पूछते आसमान, जैसे अभी करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से फेक न्यूज़ का खात्मा करना है, डिसइंफॉर्मेशन का खात्मा करना है या कम से कम करना है, तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दें, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप दबाएंगे तो जाहिर है फिर फेक न्यूज़ जन्म लेती है, फिर डिसइंफॉर्मेशन। बिल्कुल खुरम साहब, ब्रेक से पहले आपसे जानना चाहूँगी